الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی قدرت کے عجائبات دیکھے. مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، جس میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ذرا سی دیر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور ہر آسمان پر اللہ جل شانہ کے خاص پیغمبروں سے ملاقات ہوئی. سدرۃ المنتہا پر آپ تشریف لے گئے، پھر اس سے بھی آگے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ جل شانہ کی زیارت سے مشرف ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی درخواستیں پیش کی، اللہ پاک نے انہیں قبول فرمایا اور مزید قسم قسم کی عنایتیں اور مہربانیاں فرمائیں. یہ ایک سچا اور پیارا واقعہ ہے اور انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے. اس کے کچھ حصے آج بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بڑی نصیحت اور درس ہے. ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب آپ 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جو بیت المعمور سے
کمر لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ سمجھیں کہ بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ بیت المعمور 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے مطاف کے بیچوں بیچ خانہ کعبہ ہے، بالکل اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر بھی خانہ کعبہ ہے، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک خانہ کعبہ کی سیدھ میں یہ سب خانہ کعبہ ہے، اور ہر آسمان اور ہر زمین میں اگر اللہ کی کوئی مخلوق ہے اور اس کو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے عبادت کرنے کا حکم ہے تو یہ حکم 7ویں زمین کے نیچے سے 7ویں آسمان کے اوپر تک ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہوائی جہاز میں بھی یہ حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، اور زمین کے نیچے چلے جاؤ، جیسے سمندر میں آدمی ہزاروں میل نیچے بھی جا سکتا ہے، ایسی آپ دوزیں تیار ہیں، ورنہ ہو جائیں گی۔ تو وہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو حکم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ تو زمین پر جو اللہ تعالیٰ گھر ہے اس کا نام ہے خانہ کعبہ، اور 7ویں آسمان پر جو اللہ تعالیٰ گھر ہے اس کا نام ہے بیت المعمور، اور اس کو بیت المعمور اس لیے کہتے ہیں، معمور کے معنی آتے ہیں بھرا ہوا، معمور کے معنی ہے بھرا ہوا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بیت المعمور کا روزانہ 70,000 ملائکہ طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ ہم پر کتنی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، جب چاہے خانہ کعبہ جا کر کے بیت اللہ کا ایک نہیں 10 دفعہ طواف کر لے۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ہمیں سہولت اور آسانی اللہ پاک نے دے رکھی ہے۔ ملائکہ کو تو بس ایک ہی مرتبہ طواف کا موقع ملتا ہے، اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، تو ہر وقت وہ فرشتوں سے بھرا رہتا ہے، اس لیے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے کوئی ٹیک لگا کر بیٹھنا چاہے، پشت کر کے بیٹھنا چاہے تو گنجائش ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف پشت نہ کرے اور اپنے پشت کی طرف سے اس کے ٹیک نہ لگائے، لیکن لگا لے تو گنجائش ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آپ کو مبارکباد بھی دی، اور ساتھ ساتھ آپ کے ذریعے آپ کی امت کو سلام بھیجا۔ اور ایک پیغام بھی دیا، لہذا ہمیں سلام کا جواب بھی دینا چاہیے اور ان کے پیغام پر عمل کرنا چاہیے۔ سلام کا جواب تو سیدھا سادہ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم سب کو کہہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو انہوں نے سلام بھیجا ہے، اور تو قیامت تک آنے والی پوری امت کو ان کی طرف سے سلام آیا ہے۔ لوگ یہ واقعہ تو سن لیتے، سنا لیتے ہیں، لیکن سلام کا جواب نہیں دیتے۔
سلام کا جواب دینا واجب ہے، جو آج آپ کا واجب بھی انشاءاللہ ادا ہو رہا ہے۔ اور پیغام یہ دیا کہ میری طرف سے اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت اصل میں ٹٹیل میدان ہے، لہذا دنیا میں آپ کی امتیوں کو چاہیے کہ وہاں سے رہتے ہوئے اس میں اپنے درخت لگا لیں، پودے اگا لیں، باغات تیار کر کے لائیں۔ اور فرمایا جنت کے درخت جو ہیں اور پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہے، ان کے پڑھنے سے جنت میں باغات لگتے ہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ ایک جنت میں درخت لگا دیتے ہیں، اور دوسرے حدیث میں اس کی اور تشریح ہے، اور اس کا تعلق بھی معراج کے واقعے سے، جہاں آپ ساتوں آسمان پر تشریف لے گئے، جنت کی بھی آپ نے سیر فرمائی۔ تو جنت میں سیر کرنے کے دوران آپ نے اپنا ایک حال ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جنت میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے محل جنت میں محل تیار کر رہے ہیں۔ فرشتے جنت میں محل تیار کر رہے ہیں، وہ بھی اس طرح کہ جنت کے محلات کی دیواروں کی چنائی میں مسالہ مشک و عنبر کا استعمال کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جو خوشبو، اور دیواروں میں ایک اینٹ سونے کی لگاتے ہیں، ایک اینٹ چاندی کی لگاتے ہیں، یعنی ایک بلاک سونے کا، ایک بلاک چاندی کا، اور مشک و عنبر کے مسالے سے ان کو جوڑ کر محلات کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ تو میں ذرا سی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کس طرح یہ محل تیار کرتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے اچانک انہوں نے کام بند کر دیا اور ہاتھ پیر رکھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا وہ کام کیوں نہیں کر رہے، اتنی جلدی کام کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم اجرت پہ کام کرتے ہیں، اجرت ملتی ہے کام کرتے ہیں، اجرت بند کام بند۔ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ یہ محل جس شخص کا تیار ہو رہا ہے وہ دنیا میں ہے، وہ دنیا میں ہے، زندہ ہے۔ جب اس کی زبان اللہ کے ذکر سے ہلتی ہے، آیا ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ 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 کہتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے، ہم یہاں کام شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں، اجرت آ رہی ہے ہمارے پاس۔ جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہم یہاں کام کرتے رہتے ہیں۔ اب اس نے ذکر چھوڑ دیا تو ہم نے بھی کام چھوڑ دیا کہ بھئی اجرت ملے گی تو کریں گے، مفت میں کریں گے کیا؟ یہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی وضاحت ہو گئی اس کے اندر۔ تو اس لیے حضرت نے پیغام دیا کہ بھائی یہاں پہ مکانات بھی تمہیں چاہیے، باغات بھی تمہیں چاہیے، نہریں بھی تمہیں چاہیے، دنیا میں جو تم نے جنت کی سن رکھی ہیں وہ نیک عمل کی بدولت ملتی ہیں۔ یا تم میرا پیغام پہنچا دو کہ کچھ آ کر اپنے گھر کو آباد پانا ہے تو کر کے آنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی زبان پہ اللہ اللہ رکھو،
لا الہ الا اللہ رکھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جتنی بھی اذکار ہیں بس یہ زبان ان سے حرکت کرنی چاہیے، ان سے ہلتے رہنی چاہیے. جتنے یہاں ذکر کریں گے اتنے وہاں درخت لگیں گے، اتنے پھولدار پودے لگیں گے، اتنے باغات تیار ہوں گے، محلات تیار ہوں گے. تو یہ پیغام ہے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. لہذا اس پیغام کو ہم یاد رکھیں. یہ انہوں نے عذرائے شفقت حضور کے طفیل ہمارے پاس بھیجا ہے، کیونکہ وہ تو جنت میں ہی، انہوں نے تو جنت دیکھی. تو جو شفیق ہوتا ہے وہ خیر خواہی میں اصل بات بتلا دیتا ہے. تو جیسے حضور ہم پر مہربان ہیں، وہ حضور کے جد امجد ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت حضور کو بتلا دیا کہ بھئی اپنی امت سے یہ بتا دینا کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان کی طرح ہے، لہذا اس کو آباد کر کے لائے. آباد کرنے کے بعد یہاں آئے. یہاں آ کر آباد نہیں ہوگی، وہیں سے آباد کرنی ہوگی. اور اس کی آباد کاری ہوتی ہے ذکر اللہ کی کثرت سے. لہذا ہم سب اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی عادت ڈالیں. ہر نماز کے بعد بھی تسبیح فاطمی پڑھا کریں، صبح شام کی بھی تسبیحات، 4 تسبیحات میں بتایا کرتا ہوں، استغفار کی، درود شریف کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی، اور تیسرے کلمے کی پابندی کریں. ساری زندگی پابندی رکھیں اس کی. اور چلتے پھرتے چاہے لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے. افضل الذکر اس لیے بتا دوں آپ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کلمات ہیں، جن سے بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کلمات سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، وہ 4 کلمے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ سارے کلمات کا سردار ہے، حدیث میں ہے یہ. اور یہ چاروں کلمات کا خلاصہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے اندر ہے. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سارا خلاصہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہے. اور لا الہ الا اللہ خلاصہ لفظ اللہ کے اندر ہے. کیونکہ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، جس سے بھی ان کو یاد کرو بس وہی سب کچھ ہے. ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی. داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. آیا اصل تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہے. یہ سب انہی کی عنایات ہیں، ان کے الطاف ہیں، ان کی مہربانیاں ہیں، ان کے کرم نوازیاں ہیں ان کی. تو بس جب سب کچھ وہی ہے اور ہم انہی کے ہیں، وہ ہمارے ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہ ہم یاد کریں. لہذا جہاں بھی رہیں مگر ان کی یاد میں رہیں. بس اے عشق کہیں لے چل، یہ دیر و حرم چھوڑے، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. وہ یہ پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. یہ ایک تو بات یہ بتانی تھی آپ کو. دوسرا ایک واقعہ بھی حضور نے دیکھا معراجی کے اندر، وہ بھی سنانا چاہتا ہوں. ایک جگہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں سے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے پاس 2 قسم کے برتن ہیں. ایک برتن میں سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، انتہائی بدبودار. اور دوسرا برتن ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت ہی شاندار، پاک صاف، لذیذ گوشت رکھا ہوا ہے. وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اچھا گوشت تو کھا نہیں رہے، سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ
فرماتے میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ اچھا خاصا سالن موجود ہے، پاک صاف حلال طیب عمدہ اور لذیذ، اس کے ہاتھ نہیں لگا رہے اور یہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے، کیوں کھا رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام جبرائیل امین نے عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ، وہ مرد عورت ہے جو شادی شدہ تھے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود دنیا میں حرام اور ناجائز تعلقات سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. اس میں عورتیں بھی آگے مرد بھی آ گئے، ناجائز تعلق رکھنے والے مرد بھی اور ناجائز تعلق رکھنے والی عورتیں بھی. تو یہ جو سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں وہ ہے حرام و ناجائز تعلقات سے اپنی خواہش پوری کرنا. حالانکہ ان کے پاس عورت ہے تو شوہر موجود، شوہر ہے تو بیوی موجود، شوہر بیوی کے لیے حلال اور بیوی شوہر کے لیے حلال. تو اس کی مثال ہے جیسے کہ حلال اور طیب پاکیزہ گوشت، چاہیں تو یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی خواہش جائز طریقے سے پوری کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے. شوہر کے ہوتے ہوئے پھر بھی نامحرم مردوں سے ناجائز تعلقات، اور بیوی کے ہوتے ہوئے پھر بھی نامحرم عورتوں سے ناجائز تعلقات. اس کی مثال ہے کہ یہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے جو کہ حرام بھی ہے، بدبودار بھی ہے، خراب بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی وبال اور آخرت میں بھی عذاب. تو یہ گناہ آج بہت زیادہ ہے، اخبارات میں بھی، رسائل میں بھی، ٹی وی کے اندر بھی، اور کیبل کے اندر بھی، اور فیس بک میں بھی، اور یہاں تک کہ موبائل میں بھی. ہر جگہ نامحرم مردوں، نامحرم عورتیں بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا ہیں. اور بدنگاہی کے اندر مبتلا ہونے کے بعد پھر آگے ہی بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر کے پھر ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے باتیں بھی ہوتی ہیں. یہ سب گناہ در گناہ، یہ ہے ناجائز تعلق قائم کرنا. پھر بدکاری بھی ہو جاتی، کیونکہ یہ تعلقات جب آگے بڑھتے ہیں تو بدنگاہی تو زنا کا پہلا قدم ہے. پہلے دیکھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر آگے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور یہ اللہ بچائے ناجائز تعلق جو اصل ہے وہ اتنا خطرناک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مرد عورت بدکاری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایمان باہر نکل جاتا ہے. جیسے آدمی بیٹھا اور اوپر بادل ہو تو بادل اوپر ہوتا ہے، آدمی اس کے نیچے ہوتا ہے. ایسے ایمان بادل کی طرح باہر نکل چکا ہوتا ہے. وہ بدکاری کر رہے ہوتے ہیں، اب ایمان ان کا باہر ہوتا ہے. میں یہاں کہتا ہوں خدا نخواستہ تو واپس نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے اس کو حلال سمجھ لیا تو گیا ایمان. ایمان جب تک ہی ہے، جب تک کہ اسے حرام کو حرامی سمجھتے رہیں اور گناہ کو گناہ سمجھتے رہیں. تو آج ان حالات نے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہماری بچوں کے اندر اس حرام تعلق کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے. اس لیے ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ کے آئے. اسی لیے ہمارے اعمال کے اندر اثر نہیں ہے کہ کچھ نیک عمل کرتے تو ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ آنکھوں کا گناہ بھی خوب کرتے ہیں، بدنگاہی بھی خوب ہو رہی ہے، بدزبانی بھی خوب ہو رہی ہے، اور یہ جنسی گناہ میں اچھے خاصے نیک نمازی بھی مبتلا ہے. اس لیے موبائل کا ہاتھ میں، ننگی دنیا ہاتھ میں، جب چاہے بٹن دباؤ اور ننگی فلم دیکھ لو، ننگی تصویریں دیکھ لو. بدکاری کا فیل آنکھوں سے لوگ دیکھتے ہیں. اللہ بچائے. اس سے دماغ بھی آدمی کا زنا کرتا ہے، دل بھی زنا کرتا ہے،
آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، تو زنا عام ہو گیا ہے بہت. اس لیے بھائی یہ حضور نے اپنی آنکھوں سے انجام دیکھا ہے. اس کے علاوہ اور بھی آپ نے ایک عذاب دیکھا کہ بعض عورتیں اپنے پستانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں جہنم میں. یہ وہ عورتیں جو دنیا کے اندر نامحرم مردوں سے ناجائز تعلقات رکھنے والی، بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام یاد رکھیں، اور یہ جو موقع میں نے آپ کو معراج کا سنایا ہے ناجائز تعلق کا، اس کو بھی یاد رکھیں اور بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا